والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ۔ مسلم خواتین اور عید اس تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ عید اب چونکہ وہی ہونے والا ہے تو عید کے ادب کے تعلق سے اثر میں درس ہوتا ہے، لیکن خواتین سے متعلق کچھ باتیں ہیں اس میں، اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ عید عربی لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے بار بار آنا۔ چونکہ عید سال میں کتنے مرتبہ آتی ہیں؟ 2 عیدیں نہ ہیں، بار بار چونکہ تکرار سے آتی ہیں، اسی کو کہتے ہیں عید۔ جاہلیت میں شاید کئی عیدیں تھیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، مگر اسلام نے صرف 2 عیدوں کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک ہے عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ بقرعید بھی کہتے ہیں۔ بقر کے معنی ہوتا ہے گائے، عید کے معنی وہ چونکہ اس وقت گائے کٹتی ہے اسی لیے کہتے ہیں۔ اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عید کا دن بھی حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے نا، نبی ان کے زمانے میں تھا۔ کیسے معلوم ہوا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر مقابلہ کرنا چاہتے تھے، سمجھتے نا؟ تو وہ جادوگر مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بولے کون سے دن کرتے ہیں تمہیں؟ تو انہوں بولے یوم الزینہ۔ یوم الزینہ کا تو خوبصورت بن ٹھن ہونے کا، اپنے آپ کو سنوارنے کا دن۔ تو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلے کے لیے چنا تھا وہ اصل میں عید کا دن تھا۔ وہ عید کے دن سنوارتے نا ہم لوگ، آپ لوگ بھی سنوار لیتے، مرد جیسے سنوارنے کی یہ ہے، سنوار لیتے، خوبصورت بنتے، ڈیکوریشن کرتے ذرا، تو اس طریقے سے وہ شاید عید کا دن تھا۔ یوم الزینہ کہتے ہیں۔ اس دن جو ہے سارے لوگ فری رہتے ہیں نا۔ مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ کر کے کیا جیتے؟ فرعون کے جادوگراں اس طرف آ گئے۔ کس کی طرف آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ عید ہمارے پاس 2 ہی ہیں، یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے۔ اور ہمارے پاس یہ جو مطلب کیا ہے، مردوں کی عید بولتے ہیں، 15 شعبان کو مناتے ہیں نا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شب معراج، شب برات، اور اس کے بعد عید میلاد النبی، ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے؟ 9۔ انتقال کب ہوا؟ 12۔ نہیں کر سکتے کیا؟ خوشی منانا کا تو کیا ہے، لوگ کیسا کیسے استدلال کرتے ہیں۔ ابو لہب کیا کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے موقع پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے کئی سال، مطلب اس کے 10 سالوں کے بعد، شاید عبداللہ نا آپ کے والد کا نام، تو پیدا ہوئے بلکہ ابو لہب کرا کرتے۔ تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ میلاد نہیں منانے والے۔ سرکار پیدا ہوئے، ابو لہب ہی تو اپنے لونڈی کو عادت کرے، ہمیں ایک نہیں کرنا۔ ابو لہب دلیل ہے کیا ہمارے واسطے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اس کی مثال دیکھے، تبت یدا ابی لہب وتب، اگر اس کو بددعا کرے اللہ تعالیٰ۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ عید ہمارے کتنے ہیں؟ 2۔ اور یہ جمعہ کا جو دن آتا ہے وہ بھی عید ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو عید کا دن بتایا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا مطلب کیا؟ ہمیں جو عید کا مطلب سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن گوشت لانا، اچھا پکانا، کھانا، اور عید کے بعد مطلب جمعہ کے بعد کھا کو عصر تک سو جانا۔ یہ جمعہ جو آتا ہے وہ ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، جسمانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ روحانی ہمیں جسمانی تربیت کرتے ہیں۔ عید کا دن ٹھیک ہے، کھاؤ اچھا، لیکن عبادت بھی کرو اچھا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ اس سے پہلے شریعتوں میں بھی عید کا تصور تھا، ہماری شریعت میں عید کا تصور ہے۔ اچھا، عید ماشاءاللہ کیسے آتی دیکھو، الحمدللہ اتنی اچھی ہمارا اسلام کی خوبی معلوم ہوتی ہے۔ مہینہ بھر روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ وہ مہینہ بھر روزہ رکھتے ہیں نا، اس کا انعام، وہ پرائز کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ وہ تو اصل میں عید۔ اور ماشاءاللہ دوسری عیدوں میں دیکھو، ہماری عید کو ذرا کمپیئر کر کے بتاتا ہوں میں۔ ہماری جو عید ہے وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی جو عید ہے، جب چاہے عید، عبد
آپ غیر مسلموں کے تہوار وغیرہ دیکھو، 8 کلومیٹر رہتا مثلاً، تو ہر 2 کلومیٹر کو ایک ہفتے کے بعد عید، لائٹاں لگانا، جترا، شراب پینا، ناچنا، سب کو تکلیف دینا، وہ کرتے وہ لوگ. لیکن ہماری عید ویسے نہیں تھی. ہماری عید ایک ہی ہوتی ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر مسلموں کی جو عید ہوتی ہے وہ اپنے خواہش کے مطابق جب چاہے عید کر لیتے. جترا آئے تو 2 کلومیٹر تک رہتا، 2 کلومیٹر کے بعد اور ایک عید آتی بعد میں، اس کے بعد الگ. تو ہماری عید ویسے نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کے پاس عید کیا ہے؟ نفسانی خواہشات، جب چاہے عید. اور قرآن میں بھی عید کا ذکر وہاں ہوا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ حواری تھے نا، بولے تمہارا رب آسمان سے دسترخوان اتارتا کیا؟ عید الاولین و آخرین، ہم اسے عید منا لیتے ہیں. تو اترا دسترخوان وہ. تو اس میں کیا تھا؟ ابن عباس کہتے ہیں روٹی بھی مچھلی تھی اس میں، بولتے جو آسمان سے تیار دسترخوان اترا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. اچھا، مسلمانوں کی غیر مسلموں کی عید میں دوسرا فرق یہ ہے، ہماری عید میں اللہ کا شکر ہوتا ہے، ان کی عید میں ویسا نہیں ہوتا. ان کی عید میں کہیں نماز ہے، مرے تو مشکل، جیے تو مشکل، خالی ناچنا، شراب پینا، جگ سو جانا. ہماری عید ویسے نہیں. ماشاءاللہ ہماری عید اللہ کی طاعت میں گزرتی ہے. ہماری عید کس میں نہیں گزرتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتی. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھو، جس دن تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ دن تمہارے لیے عید کا دن. کوئی سا بھی دن، چاہے وہ آج ہو کل ہو، ہمیں خاص طور پر عید کو زیادہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں کرنا. اچھا، ان کی عیدوں میں ہماری عیدوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ہماری عید میں ماشاءاللہ حلال و حرام میں ہم تمیز رکھتے ہیں. ان کے اندر کیا نہیں ہوتا؟ حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے، جو چاہے کر لیتے، گانا بجانا، اس کے بعد شراب پینا، لڑائی جھگڑا، یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہماری عید میں ایسا نہیں. ہماری عید میں ماشاءاللہ خوشی ہے، خوشی کا بھی ایک راؤنڈ ہے، اس کے اندر ہی چلانا، اس کے باہر نہیں جانا. اور دوسری چیز آپ لوگ مطلب ذرا سوچو، ہماری عید میں سکون رہتا، دوسروں کو تکلیف نہیں ہوتی. ان کی عید میں کیا رہتا؟ شرک، کفر، نحوست، زور سے گانے، بیزار. سب سے بڑھ کے میں جو محسوس کیا، روحانی تکلیف. جس عید میں توحید نہیں ہوتی وہ عید میں سکون ہے؟ بڑی پریشانی. ان کی عید آ گئی، جترا آ گیا، بسوں میں ادھر ادھر پورا ماحول گندا. ایک تو کفر شرک کی نحوست پہلے سے رہتی، یہ کھانا پینا، غلیظ ڈالنا، یہ اللہ اللہ اللہ. تروپتی سے گزر گئے، بڑی مشکل. کبھی خطبہ حیدرآباد کو جاتے، وہ اسٹیشن بیچ میں کہیں کو آتا ہی بول کے ہو جاتا. ہم بڑی تکلیف، پورا مٹے مار لے کے سب عورتیں مرد بچے کھانا پینا غلیظ کرتے. تو ہماری عید میں ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں درس میں بتائیں گے ہم وہ ہماری جو عید ہے نا، وہ عید غیروں کی عید سے مشابہ نہیں ہونا، اس بات کی کوشش کرنا. ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے، وہ غیروں کی عید کا بھی ہمارے اوپر اثر ہو گیا ہے. ہمیں بھی عید کا مطلب کیا سمجھے؟ خالی کھانا پینا، موج مستی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، شریعت کے خلاف ورزی کرنا، لائٹاں لگا ڈالنا، عید مبارک، خالی گڑبڑ گانے، یہ وہ کرتے نہیں ہیں. ویسا عید اللہ کا ہی نام ہے، لہٰذا اس پر خوش بھی ہونا عبادت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. بولتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے. اچھا، دونوں عیدوں میں کون سی بڑی ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر. ہمارے پاس عید الفطر ایک بڑی بھکیا رہتے ہیں نا رمضان میں، اس لیے اس کو زیادہ ہمیں امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. کسے؟ فطر کو. اب عید الاضحیٰ کیا ہے؟ بڑی ہے. تو لوگ بتاتے کیا بھی بڑی چھوٹی نہیں، سب برابر چل. دو عیدیں اپنی جگہ ہیں. عید الاضحیٰ کو ہمیں چونکہ کھاتے پیتے اچانک آتے نا، اس لیے اس کی قیمت نہیں ہے. وہ الگ عید، خالی کیا ہے وہ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل. اس میں ہم 3 کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. لیکن یہ کھانا پینا ہوتا، ذکر نہیں ہوتا. ایام اکل و شرب تو ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ ذکر نہیں ہوتا. کھا لیتے پی لیتے ہم لوگ، اس اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. اسی لیے علماء بتاتے ہیں جب تم کھاتے پیتے نا، کھانے پینے کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں، لیکن کھانے پینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کے بعد جو جسمانی طاقت آئے اس جسمانی طاقت کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرے. تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے جیسا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کھاتے پیتے کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ موج مستی کرنے، اللہ کی اطاعت کرنے ہیں. ہاں، ہمیں جو اللہ کی اطاعت کرنے ہے مطلب کیا ہے؟ ہم کھاتے پیتے کہیں بولا تو ہماری پیٹھ سیدھی رہنا، یقینا صلب ہے.
تو پیٹ سیدھے رہے تو کیا ہوتا؟ بندہ عبادت کرتا. تو بندہ عبادت کرے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرے جیسا ہوتا. تو ہمارا کھانا پینا اگر اللہ کی عبادت کے نیت سے اگر کرے تو ہمارا کھانا پینا بھی عبادت، اور ساتھ میں اگر اللہ کا شکر اگر عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے جیسے بھی ہوتا. لیکن ہم لوگ کھاتے اس کہیں کو موج مستی کرنے سے کھاتے ہیں. نبی کے زمانے میں بھی عید آتی تھی، نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. اور شریعت ماشاءاللہ اس میں حدود مطلب کیا ہے، خوشی کا ایک دائرہ ہے، اسی کے دائرے میں رہ کر ہم کیا کرنا، خوشی منانا چاہیے. اب عید آتی ہے نا تو ہمیں کرنا کیا؟ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کا دن جیسے ہی آتا ہمیں اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھ جاتے. شیطان بند ہو گیا کھل گیا ہے، ہمیں خود شیطان بن جاتے. سمجھ رہے کہ بولا بات؟ اب شیطان بند ہے کھلا ہے؟ بند ہے لیکن کھل جاتا ہو، ایک ادھر برابر کھلتا، تو کھلتے ہی ہم شیطان بن جاتے. نہیں ہونا، اپنے آپ کو آزاد مت سمجھو. اور خصوصاً یہ بات بھی ہے، انسان جب بالغ ہوتا انہیں بولتا آج سے میں آزاد ہوں، میں بولتا ہوں آج سے دوسرے بیڑیا پڑے سو، وہاں سے شروع ہوتا سو سے ہر سوال جواب، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، روزہ فرض، حج فرض اگر طاقت ہے تو نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا، وہ کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو یہ عید آ گئی تو ہمیں مطلب اس میں رہنا، حدود میں رہنا چاہیے، حدود باہر نہیں جانا. اور ہماری عید پر کس کا اثر نہیں ہونا؟ یہود و نصارہ کا اور کفار و مشرکین کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسروں کے طریقے کو اپناتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اچھا عید آئی تو جو بات بتانا چاہ رہا تھا میں، اب عید آئی رات میں، سمجھو نا عید کا چند نظر آ گیا شام میں، تو بعض لوگ اسے کیا کرتے، لیلۃ الجائزہ بول کے مناتے، انعام کی رات کہتے ہو. کیا بھی نہیں، شادی کے ٹائم مطلب جو یہ عید آ رہی ہے اس ٹائم لوگوں کو عبادت کر بیٹھتا ہے، 2 رکعتیں سے خالی، ابھی مطلب ختم، ابھی شارٹ. ابھی ان لوگ رات میں مہندی نہیں لگاتے، اس کے بعد مردوں کو سب دیکھتے وہ شارٹ بنا کو لیلۃ الجائزہ کیا کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں. انعام کی رات کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں اس بارے میں آئی ہے، لیکن لوگ عید کی صبح میں مطلب تہجد سے پڑھ لے کو انعام کی رات، انعام کی رات کہتے ہیں. انعام نہیں، انعام کیا ہے؟ انعام وہی ہے آپ جو 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. تو انعام کی رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لوگ یہ اردو کتاباں پڑھ لے کو دماغ سے خراب کر لے گئے. کہاں سے آتا کہ وہ دلیل کہاں سے ذکر کرتا ہے کہ پروف ہی نہیں رہتا، انہوں بولے کتے بولتے نا وہ ویسے سے، ورنہ تو کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اچھا عید جب آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر خوش بھی ہونا، گھر کا ماحول بھی اچھا بنا کے رکھنا. خواتین کو ہوتا کیا ہے عید کے موقع پر اگر آپ کا شوہر، باپ، بھائی کون بھی کپڑے لا کو دیا آپ کو پسند نہیں آتے، اٹھا کے پھینک ڈالنے کا، نہ سمجھو جلا ڈل دوں، پہنتی نہیں میں ساڑی، یہ اچھی نہیں. ناشکری کر کے کیا ہوتا ہے، عید دلوں کو توڑنے آتی، جوڑنے آتی ہے. یہ عورتیں توڑتے اسے، تمہاری ساڑی تمہیں رکھ لیا، شوہر کی منہ جا پھینک ڈالتے ہیں. کیا بولا تو وہ لال ساڑی کو لال چپل لا کو نہیں دیا، لال کاٹا لا کو نہیں دیا، نہیں لال بگڑیاں نہیں ہے، رکھو ضرورت ہے تمہیں، کیا کر ڈالے میرے ساتھ، تم نہ دیکھنے آیا کیا؟ یہ سب احسان فراموش کے بتا نہیں کرنا. یہ کرتی لیکن سب پہ آتا ہو. تو عید کے موقع پر دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش مت کرو. اور اس موقع پر لڑائی جھگڑے سب نہیں کرنا. عید حدیث کئی کو دلوں کو پرندوں کی طرح پاک کرنے کے لیے آتی ہے. اگر آپ اس موقع پر مطلب شوہر بیوی لڑ لیے یا بچے آپس میں لڑ لیے، اب ایسا بھی دیکھو ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ہر سال عید میں نئے کپڑے پہنا کو عادت کرا لیتے ہیں، وہ 7 سال ماں باپ کی مالی حالت کم ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر اس سال کپڑے نہیں دلائے تو کیا ہوتا؟ جھگڑا شروع ہو جاتا. تمہاری حیثیت کیا؟ دیکھو جب تم نہ پالنے نہیں ہوا، کپڑے پہننے نہیں ہوا تو کئی کو جن لیے تمہیں ایسے جاہلہ کے باتوں سب کرتے گھر میں چل رہے ہیں. ہم جو بولتے کرنٹ ہے یہ مطلب پرانی کوئی ہم افسانہ نہیں سنا رہے، حقیقت اور ایسی ہے. جن گھروں میں جہالت ہوتی، دیندار نہیں ہوتے، وہ لوگ ایسے کام کرتے رہتے. اچھا عید کی رات جو ہوتی ہے اس میں خواتین سے غلطی ہوتی ہے، یہ بتاتے بھی حیدرآباد ادھر وغیرہ میں مجھے دیکھا ہو کیسا ہے. یہ مہندی لگانے کا جو ہے نا، غیر مردوں کے ہاتھوں میں جا کر ہماری مسلم خواتین جو ہے مہندی لگانے کا ہاتھ دیتی ہیں، اور انہیں مارواڑی سیٹ پورا مہندی لگاتا ہے بیٹھ کر کے. جائز ہے؟ بالکل حرام. میں تو سمجھتا ہوں ایسا کرنے والی عورت کو عید کی خوشی ملتی. عید کی خوشی ملتی سے کسے؟ ملتی سے اسے جو اللہ کی پابند ہے.
قرآن پڑھتی، اللہ کی اطاعت کرتی، ایسے عورت کو ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ عید کی خوشی دیتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کون تو بھی خوشی پا سکتا ہے کیا؟ نہیں پا سکتا۔ اسی لیے مومن کی خوشی الگ ہی ہوتی ہو، ایسی رہتی ہے خوشی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کیا جب عیدگاہ میں جا کے بیٹھے ہیں، ہمارے جذبات پر ہارمونس اور ہمارے جو کیا بولتے ہیں ڈی این اے پر اتنا اثر پڑتا ماشاءاللہ اس کا۔ میں سمجھتا ہوں یہ عید وغیرہ حقیقت میں صحیح طور سے منا لیے اور عید میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو بندے کو کینسر یہ بیماری نہیں آتی۔ میں بات جو بول رہا ہوں یہ مطلب ایسے ہی اڑانے کی بات نہیں، بات صحیح ہے۔ جو لوگ رشتوں کے حقوق ادا کرتے ان کو کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ جو لوگ رشتے ادا نہیں کرتے، رشتوں کو کاٹتے رہتے ہیں، بولتے ہارمونس پر اس کا برا اثر ہوتا، اور علماء بتاتے ہیں کہ ایسا کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا کینسر کی بیماری آتی اسے۔ ایسا تھا بیماری لکھی ہوئی وہ الگ ہے، لیکن اس کے اسباب پہ غور کرتا سے نظر آتا ہے۔ کیا بات بتائے آخری میں؟ نہیں آخری میں کیا نکتہ بتائے؟ ہاں نہیں آخری میں وہ بات کہاں آئی ہے؟ ہاں رشتہ داروں سے نہیں، میں آخری میں کیا بات بتایا میں بھول گیا۔ نہیں جی آپ لکھے نہیں کیا وہاں؟ سنے نہیں آ رہا مجھے ذرا۔ نہیں کس؟ ہاں لیلۃ الجائزہ نہیں، اس کے بعد ایک بات بولا جس سے ذرا نکل گئے، اس میں وہ پوائنٹ چاہیے۔ ہاں بچوں کو نئے کپڑے لے کے نہیں دینا چاہیے، ہاں ہر سال۔ کبھی دلت ہم بولتے پرانے کپڑے لانڈری میں ڈال کو اس طریقے کو پہن لیتے، کیا بولا تو مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ہماری قوم عید کے لیے تو اتنا فضول اسراف کرتی ہے، اللہ عبادت فرمائے کتنے کپڑے، عید کو ایک کپڑے، عید کو واپس آ گھر میں ایک کپڑے، امی گھر تو وہ ایک کپڑے، باسی عید کو بہانا آتا اس کو الگ کپڑے، یہ کیا ہے اسراف؟ ویسے وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں تو نہیں ہوتا ویسا۔ اور میں اپنے گھر کی بات بار بار بولتا تھا، میرے والد کبھی بھی ہم نہ اپنا سارے بچوں کو عید کپڑے نہیں لیتے، سال بھر میں 6 جوڑے سلا لینا، وہ رکھو پہن لینا بس۔ ہمیں اپنے والد کے سامنے جا کر عید کے لیے نئے کپڑے کیا بول کے ایک دن بھی ہم مطلب ایک وقت بھی نہیں پوچھے، ہم اتنی ہمتش نہیں، ہم نہ پیسہ رکھے تھے ہم لوگ۔ عید آتی ہے اچھے کپڑے پہنو، خوش رہو، کافی ہے، نئے کپڑے پہننا کیا ضروری ہو۔ کبھی ہمیں اپنے اسلاف کی بھی عید دیکھنا کیسے ہوتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اتنے بڑے مطلب خلیفہ، ان کے گھر میں عید کا دن ہے کھانے کی کچھ نہیں ہے، معمولی کھجور، معمولی پانی، اللہ تعالیٰ جس پہ دیا اتنا۔ ہم لوگ کتنا کرتے خرچ، فضول خرچی نہیں ہونا۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک ضابطہ دیا، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر مخیلۃ، بولے کھاؤ پیو صدقہ و خیرات کرو مگر تکبر نہیں آنا۔ تو عید کے دن جو آداب بتائے گئے ہیں، جیسے بولے رات میں وہ غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، دوسرا یہ ہے کہ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی پہنے تو ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب عید کا دن آتا تو دیکھ اچھا کپڑے پہنتے۔ اچھے اور نئے میں فرق ہے نا، اچھے بولے تو ان کے پاس جو کپڑے ہیں وہ نئے کپڑے ایسے نئے لینا۔ ہمارے لوگ نئے کپڑے دیال کو رات بھر ہوٹل کے پیچھے پھرتے رہتے، 7 بجے جمع آتے، 6:30 6:30 بجے ٹیل کو فون آتا ہوگا کیا؟ اور ہمارے سب مرد و خواتین پورے سچ عید کے دن صبح میں گوشت آتا تھا، عید کے دن حجامی آتا تھا، خطے میں کٹا ٹماٹر پورا صبح میں آتا تھا، اور نماز فجر کے بعد نہیں، ہم لوگ تو ایک دن پہلے لے لیتے۔ اور میری اپنی عادت ہے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدنا شعبان میں پورا ختم، رمضان میں ایک چیز بھی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اب مجھے کیا بھی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ کپڑے لینا ہے، بس شعبان میں پورا ختم لینا ہے، ضروری بھی نہیں ہے نا اسے۔ اچھا عید کا دن رات گزرا، عید کی صبح آتی ہے، تو اب خواتین کو بھی عید کے لیے نماز کے لیے جانا ہے کیا؟ بالکل جانا، تاکید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا حیض والی عورت بھی جانا۔ دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، آپ رمضان بھر ماشاءاللہ خدمت کرتے تھک جاتے، اگر عید کی نماز نہیں رہتی سمجھت کیا ہوتا تھا؟
اگر عورت کو عید کی نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نہیں بولتے گھر میں رہ جاؤ، تو کیا اثر پڑتا تھا؟ عورت کیا سوچتی تھی؟ کیا سوچتی؟ ہاں، دکھ ہوتا کیا بھئی یہ خالی مرد بنے جاؤ گا، نماز پڑھ لے گا، آ جا رہنا، ہمیں کہاں جانا سو۔ اسلام عورت کے جذبات کا بھی لحاظ رکھا۔ دیکھو ایک بات یہ ہے، حالت حیض میں تاخراتوں میں مسجد میں نہیں آنا۔ یہ بعض ائمہ رہتے جاہل رہتے، وہ بولتے نیچے آ کو لیٹرین کے پاس بیٹھ جاؤ، کریں نہیں ہے ایسا۔ کر لیجیے کہ آڈیو جواب ریکارڈ کیا، اس کو بول دیتا ہوں، شریعت میں حالت حیض میں مسجد کو نہیں آنا۔ ماشاءاللہ اگر وہ نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے تو آ سکتی ہے، لیکن الگ بیٹھنا، معلوم نہ ہو، الگ بیٹھنا اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا۔ تو اسلام اتنا عورت کے جذبات کا خیال کرتا ہے، اگر روک دیتا نا تو عورت روتی اور انہیں بولتی کیا ہمیں خوشی میں شریک نہیں کیا، ماشاءاللہ اس کو بھی خوشی میں شریک کر کے اس کے حقوق کو برابر ادا کر دیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر عورت کے پاس اوڑھنی نہیں ہے تو اپنے بہن کی اوڑھنی میں آؤ۔ الحمدللہ اہل حدیث عیدگاہوں میں، شفاف وغیرہ میں یہ ثبوت ہے، احناف وغیرہ میں نہیں ہے۔ وہ لوگ عید کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ مطلب عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے، اور یہ مسجد میں پڑھنے کا مزہ ہی الگ۔ اس میں جو مزہ آتا نا، صبح صبح اللہ اکبر کیا رہتا منظر، سب آ کے بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، اور اس کے بعد مبارکبادی کا۔ بہرحال عید کی آداب آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھو یہ جو آیت میں پڑھا، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، ہم تو سنے ہوں گے، یہاں پہ ترتیب ہے اس میں کیا ہے، قد افلح من تزکى، تزکیٰ سے مراد جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہاں علماء کیا بتاتے ہیں، علامہ ابن کثیر وغیرہ کئی علماء سے نقل کرے ہیں، تزکیٰ سے مراد یہاں زکوٰۃ الفطر ہے۔ غدر سمجھتے ہیں نا، صدقۃ الفطر، فطرہ بولتے نہیں ہیں وہ ہے، تو پہلے وہ نہ دیتے ہم وہ، اس کے بعد قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا، تکبیرات پڑھتا۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، فطرہ دیتے، اس کے بعد تکبیر پڑھتے، اس کے بعد فصلی، اس کے بعد نماز پڑھتے، ترتیب سے آئی۔ دیکھو بات نہیں سمجھ میں آئی، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی، سب سے پہلے فطرہ دیتے، بعد میں تکبیرات پڑھتے، بعد میں نماز پڑھتے۔ لیکن اس سے مجھے اور ایک بات آگے کیا سمجھ میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ میں تو بولتا ہوں جمعہ کا وقت، جمعہ کی بھیڑ، عید کا وقت، عیدگاہ انسان کو قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ جب ہم جمعہ میں جمع ہو جاتے نا، وہ جمع ہونا ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اس سے بڑا مجمع قیامت میں ہوگا۔ اور عید کے موقع پر ہم جمع ہوتے نا، وہ بھی کوسا یاد دلاتا ہم نا، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں دیکھو ہم بتائے تھے، یہ تو درس سنا، آپ لوگ درس سنتے نہیں سنتے عشاء کے بعد کا؟ ہاں تو جمعہ کے اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں، سورہ سجدہ، سورہ دہر، اعلیٰ، غاشیہ، جمعہ، منافقون، اور اعلیٰ بھی، اور اس کے بعد جمعہ بھی، اور جو ہے یہ عید کے موقع پر پہلی رکعت میں سورہ قاف، دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھتے تھے۔ کیا بولے تو بولتے علماء اصل میں اللہ کے نبی بڑے بڑے مجمع میں یہ پڑھ کے بتاتے ہیں، لوگوں تم کتنا بھی خوش ہو جاؤ مگر آخرت کو فراموش نہ کرو۔ نئے کپڑے پہن لیتے نا ہم، نئے کپڑے پہن لیے تو ہم نا مطلب کیا بھی ہمیں اپنے اس میں نہیں رہتے، کیا بولتے اسے، ایک دائرے میں نہیں رہتے، کنٹرول میں نہیں رہتے، کنٹرول سے باہر ہو جاتے۔ اللہ کے نہیں بولتے نہیں، آخرت کی یاد کرنا۔ تو اسی لیے خطبہ دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے موقع پر، عید کے موقع پر عوام کے سامنے بتاؤ، جیسے یہاں جمع ہونا تمہارے لیے آسان ہے، ویسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو جمع فرمائے گا۔ اچھا، عید کو جانے سے پہلے کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ خصوصاً عورت ہے تو یہ عید کو جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ بننا نہیں، سنورنا نہیں، اور خوشبو نہیں لگانا۔ اور خوشبو نہیں لگانا بولے تو اس میں پھول بھی آ جاتے، عورت پھول لگا کے نہیں جا سکتی، لیکن ہماری خواتین بن ٹھن کے پھول سب لگا لے کے اس میں جاتی ہیں، یا اس میں شادیوں میں جائز نہیں۔ جب سمجھو عبادت کے لیے نہیں جا سکتی بولے تو شادی کے لیے جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا جو عورت خوشبو کا استعمال کرتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے، مسجد کے پاس بھی نہ آئے۔ ابو سعید شریف کہتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا لے کر باہر نکل گئی، شیطان اس کے پیچھے جاتا ہے، جتنی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں وہ زنا کرنے والی آنکھیں ہیں۔ تو عورت اگر جو ہے وہ پھول لگا کے، اسپرے مار لے کے، یعنی تو کہتی بھی چیز خوشبو کی لگا لے کے چلے گی، پٹی پہن لے کے چلے گی، ہوتا کیا ہے وہ جتنے لوگ پورا کیا ہوتے بھڑکتے، انہیں خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فتنے کا دروازہ کھول کے جاتی ہیں۔ تو عید میں جانے سے پہلے کیا کرنا، خصوصاً عید الفطر ہے اس میں جاتے ہوئے کھجور کھانا نا،
نہیں کھانا؟ کھا سکتے ہیں کھجور، آپ کو سیویاں ہوں سیویاں بھی کھا سکتے ہیں، کیا بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا کئی کھانا عید الاضحیٰ میں نہیں کھاتے، عید الفطر میں کھاتے ہیں، نہیں اس میں بھی دیکھو علماء اتنی باریک باریک چیز بتاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اصل میں پورا مہینہ بندہ بھوکا پیاسا تھا، نہیں تھا؟ بھوکا پیاسا تھا تو کیا کرتا؟ اللہ تبارک حکم دیا میرے خاطر تمہیں بھوکے پیاسے رہے نا، آج کے دن تمہیں کھا کچھ عید کو جاؤ۔ تو ایسا کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمیں کھجور کھا کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر دینا، سمجھے نا؟ صدقہ فطر ایک آدمی کتنا دینا ہے؟ ہاں ایک سا کتنا؟ 2.5 کلو سے 3 کلو تک، کم نہیں دینا، زیادہ دیا لو، 4 کلو دیا لو مگر 2 کلو مت دو۔ اس میں کیا دینا بڑا اختلاف ہے۔ رات میں بھی ہم دیکھے کوئی علماء کا گروپ ہے، اس میں بھی وہ رکھ لے کے شروع پیسے دینا کی اور ساتھ میں اناج دینا کی۔ اب لوگ بولتے ہیں اناج دینا ہی افضل ہے، ہم کل درس دیے نا اثر میں، اناج دینا ہی افضل ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں لوگوں کو اناج کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہے، بولے تو ہمیں فقیروں کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں شریعت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس پہ کرنا کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ، یہی جو ہے یہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا اس کے سارے اعمال صحیح رہتے ہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا کیا ہوتا ہے؟ اعمال پورے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا دنیا میں بھی خبر میں ماشاءاللہ کامیاب ہو جاتا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ صدقہ فطر کا اہتمام کرو جانے سے پہلے۔ اب سوال یہ ہے کہ سامنے والے کو گوشت کی ضرورت ہے، سامنے والے کو چاول کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت ہے، صدقہ و خیرات کے آپ کے پاس جو پیسے ہیں نا وہ پیسے میں لے کو دیا لو اسے، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ صدقہ فطر دینا ہے تو سامنے والا کیا بولتا، مجھے چاول ہونا، مجھے میٹھا پکانے گھی ہونا، مجھے فلاں ہونا، ٹھیک ہے صدقہ فطر میں اناج دیا لیتا ہوں۔ آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کون سے پیسے میں لینا، صدقہ و خیرات کے پیسے میں لے کو دے ڈالو۔ آج کل جیسے ہم بتائیں نا یہ دعویٰ سینٹر جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پیسے لے کو تیل بھی شکر بھی لگ دیتے رہتے، نہیں چلتا ہو۔ صدقہ فطر دینا اناج کی شکل ہی میں دینا افضل ہے۔ بندہ جب ایک سال میں ایک مرتبہ دیتے سو چیز بھی نبی کے رستے سے ہٹ کر ہے تو ہم وہ چیز ادا ہوتی ہے، ذرا بولو آپ لوگ، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ سال بھر میں کتنے مرتبہ دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ، وہ بھی نبی کے رضا ہٹ کو دینا بولے تو کیا ہے؟ اس کو لے کر کے کتنا علماء خود بحث کرتے ہیں، پیسے دینا اچھا ہے، پیسے دینا نہیں۔ یاد رکھو مطلب اناج دینے میں بہت فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہوتی، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی، تیسرا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے جتنے فائدے ہیں بندے کو مل جاتے ہیں، دنیا میں ہدایت، آخرت میں شفاعت، مطلب خبر میں آرام، سب مل جاتا پورا۔ اور اس میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے خلاف ورزی کرنے سے بندے کو سکون ملتا، کیا پریشانی رہتی۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب معمولات اور آپ کی جو ربانی تعلیمات ہیں ان کو لائٹ لے لیتے۔ آپ نے کہا وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے لائے ہوئے شریعت کی خلاف ورزی کرے گا اسے ذلت ملے گی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو کہا گیا ان تصیبہم فتنۃ، معاشرے میں فتنے برپا ہوتے، فتنے سے ہوتے سو۔ اگر سارے لوگ مل کے بول دیتے کہ کیا دینا اچھا ہے، اناج، اچھا ایک جنا کون تو بیچ میں اٹھتا پیسے بھی دے سکتے کہ تو شروع فتنہ وہاں سے شروع ہو جائے تو کیسا بولتا دلیل اللہ پر دلیل ضعیف، ہاں یہ ہوتا وہ ہوتا، تمہیں فلاں جماعت کے جماعت کے چلتا رات بھر چلے۔ تو یہ سب آپ اور آپ لوگ بھی بحث مت کرو۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے جو شوہر ہوتا وہ لوگ دے رہے تھے، وہ اسی کو دینا، کس کی طرف سے دینا، جن پر خرچ کرنا واجب ہوتا ہے ان کی طرف سے دینا ہے۔ کون دے گا؟ شوہر کس کی طرف سے دے گا؟ اپنے بیوی کی طرف سے اور اپنے غیر شادی شدہ بچوں کی طرف سے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جس کی شادی نہیں اتنا دے گا، شادی ہوئی تو کون دے گا؟ اس کا شوہر دے گا۔ اور کل ہم بتائے تھے اگر کسی کی عورت کے پیٹ میں اگر حمل ہے، بچہ بھی ہے کہ وہ پھونک دی گئی ہے تو اس کی طرف سے بھی دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں عورتوں کو بولتے تھے جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچے کی طرف سے ہی ماشاءاللہ دے۔ کیا ہوتا؟ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ آگے کے مراحل آسان کرتا۔
تو اس طریقے سے یہ آداب ہیں، جانے سے پہلے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یاد دلا صدقہ دینا ہے۔ اس کے دینے کے 2 وقت ہیں، اتنی تفصیل سے آپ کو یہ باتیں کہیں نہیں ملتی، بتا رہا ہوں میں۔ اس میں ایک وقت کیا ہے، جواز کا ہے، جائز، آج بھی دے سکتے ہیں۔ آج کتنا روزہ؟ 27، آج بھی دے سکتے چاہے تو، اس لیے کہ دے تو کیا ہوتا، غریب بھی، فقیر بھی، مسکین، ضرورت مند جو ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت نہ لے لیتے، انہوں نے لے جا کے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے افضل وقت، جائز وقت 2-4 دن پہلے دے سکتے ہیں، جیسے آج دے ڈالیں۔ جائز وقت جو ہوتا ہے وہ مطلب عید کے دن نماز فجر کے بعد شروع ہوتا وقت، وہ سمجھ میں آئی بات؟ کب شروع ہوتا؟ عید کے دن نماز فجر جو ہوتا وہاں سے شروع ہوتا، نماز فجر پڑھ کو دے ڈالیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جو آدمی نماز سے پہلے دیا صدقہ فطر کا، اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر وہ صدقۃ الفطر کے بعد دیا، نماز کے بعد اگر دیا تو کیا ہوگا؟ عام صدقہ و خیرات کا ثواب ملے گا اسے، لہٰذا ریمائنڈ رکھ لینا، دینا ہے بول کو۔ گئے نماز پڑھ لیے، نماز کو جاتے ہیں، الحمدللہ۔ نماز کیسے پڑھنا وہ تو بتاتے ہیں نا، نماز کی کیا 12 تکبیرات بولتے ہیں۔ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے مطلب قرات سے پہلے 7، دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5۔ اب آنا 6 پڑھتے ہی ہے، 3 ہمارے 12 کا تو ان کے حاف ہو جاتے ہیں۔ رکوع سے پہلے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیرات پڑھتے ہیں۔ بولتے ہیں بعض صحابہ پڑھے کہتے ویسا، بہرحال وہ تکبیرات کم ہوں یا زیادہ ہوں کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا امام 7 کی وجہ 6 اٹھاتا، اور وہ 7 اللہ اکبر ہو گیا نہیں، یہ کسی کیا بولتے ہیں، ہاتھ بنانا کیا بولتے اسے، تکبیر تحریمہ نا یہ، ہاں تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور 7 آنا، اس سے ملا کو 7 نہیں، بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اللہ اکبر، اس کے بعد تکبیرہ شروع ہوتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ کے الگ کتنے بولنا، 7، ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا وہ ایک مسئلہ۔ اب علماء کو علم کم ہوتا، انہوں کہتے بھی الٹا سیدھا مطلب یہ عیدگاہ میں ہنگامہ فتنہ کرالتے، اٹھانا نہیں اٹھانا، آپ اٹھائے تو بھی چلتا، نہیں اٹھائے تو بھی چلتا، آپ اٹھائے تو بھی نماز صحیح، نہیں اٹھائے تو بھی نماز صحیح۔ میں تو نہیں اٹھاتا، اسی لیے نہیں اٹھاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے موقع پر تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، مگر عبداللہ ابن عمر اٹھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، کون لکھے؟ یہ ابن القیم لکھے ہیں۔ علامہ البانی بولتے ہیں ابن القیم نے تو لکھا عید کے موقع نماز میں ابن عمر ہاتھ اٹھاتے تھے، مگر مجھے اپنی زندگی میں آج تک وہ عمل نہیں ملا، اس لیے میں نہیں اٹھاتا ہوں۔ یہ حنابلہ ہر نماز میں اٹھاتے نا، اور اس کی نماز اٹھاتے نا، جنازے کی نماز میں اٹھاتے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس تکبیر اٹھانا واجب رہتا، ہاتھ بن لگ امام کو دیکھتا، امام نہیں اٹھائے، نماز کے بعد لڑائی، تمہیں عید میں تکبیرہ نہیں اٹھایا تمہیں غلط، تمہیں پیسے دے دینے اللہ، تمہیں رسول اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ نماز میں نیچے دیکھنا، امام کی طرف دیکھنا، ہاں پھر کہیں کو دیکھا انہیں دیکھ لے لڑائی شروع، اٹھانا کہ نہیں اٹھانا، یہ رفع دن کرنے پہ۔ نماز میں تو الحمدللہ ابن عمر کی بخاری میں روایت ہے، لیکن جنازے میں اور عید میں اٹھانا نہیں اٹھانا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ حنابلہ جو ہیں ان کے پاس اٹھانا ہے، دوسرے علماء کے پاس اٹھانا نہیں ہے، تو آپ اٹھا لے تو چلتا، نہ چلتا۔ پہلی رکعت میں وہ سورہ پڑھتے، دوسری رکعت میں پڑھتے۔ عید کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے، عورتوں کا جو حصہ رہتا ہے وہ نماز ہوتے ہیں، جیسے یہاں بھی درس میں خطبے میں بار بار بولنا پڑتا، وہاں بھی کسی خطبہ کوئی بھی نہیں سنتے۔ خطبہ سننا، خوشی کے موقع پر جو بولتے نا وہ بات یاد رہ جاتی۔ شادی کے موقع پر دیکھو، دولہا کو یہاں لاتے، دلہن کو عورتوں کے حصے میں لاتے، اس وقت قاضی نکاح پڑھانے والا جو بات بولتا یاد رہتے، بھول جاتے، یاد رہتے، سائیکالوجی ہے وہ، لہٰذا خطبہ غور سے سنو۔ اور مطلب کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم نے نعمت دیتا عید کی، تو اس واسطے کھجور کھا کے وقت سے پہلے چلے جانا۔ آخری میں ہم لوگ جاتے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی ہے، 1 رکعت ہو گئی ہے، جاتے، پھر جا کے بولتے قضا کیسے کرنا، میں اسے نہیں رہنا۔ عید کی نماز بولے تو وقت سے پہلے پہنچ جانا، اور عیدگاہ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر 7 بجے بولے تو 7:15 بجے شروع کرنا، کیا بھی ہوتا نہیں، سارے مسلمان آتے نا، سب لوگ مل کے ایک جسم و جان کی طرح اتحاد سے ایک پلیٹ فارم میں نماز پڑھنا بولے تو 10 منٹ اگر دیر کا تو کیا بھی حرج نہیں ہے، لیکن اس عادت نہیں بنانا چاہیے۔ عید کی نماز ہو گئی، اب عید کی نماز کے بعد اور ایک مسئلہ آتا، اعلان ہوتا عیدگاہ میں، مصافحہ معائنہ کرنا ناجائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔
اب بھی تو بولیں گے کہاں سے آ کر تمل ناڈو سے آپ نئے نئے باتیں بتا رہے ہیں ہم نا صحیح ہے. آپ جب کون تو مر کے تو مصافحہ معانقہ کرتے نہیں کرتے ہیں. کسی گھر میں میت ہوگی تو کرتے ہیں تسلی دینے کے واسطے کرتے نا مصافحہ معانقہ. ہاں کیا بھی نہیں سمجھو دیر تک روتے ہی رہتا ہوں آنکھ پہنچتے کیا بھی نہیں. ایک تو یہ ہوا میت میں. دوسرا کیا ہوتا شادی میں نہیں ملتے. ہاں پھر یاد رکھیے کم علم رہا انسان لوگوں کو پریشان کرتا دین لوگوں کے سامنے مشکل بنا کے پیش کرتا. ماشاءاللہ جو علماء صحیح رہتے دین کی صحیح باتیں جانتے سائیکالوجی جانتے عبادت کیا عادت کیا ہمارا معاشرہ کیا عرف کیا رواج کیا ساری چیز جاننے فتویٰ دینا چاہیے. اب اس کا کیا ہے مصافحہ معانقہ کرنا عبادت ہے عادت ہے. عادت عبادت نہیں ہے. کیا ہے نہیں معانقہ کرے نا. آپ بولو کیا بھی نہیں ہے السلام علیکم تقبل اللہ منا من وہ تو بولتے ہیں ہاتھ ملے وہ کوئی اسے بولتے ہیں مصافحہ. میں بولتا ہوں معانقہ جو آپ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں نا وہ بول رہا ہوں میں. اسے حرام نہیں بولنا. پہلے تفصیل سن لیجیے. حرام نہیں بولنا وہ جائز ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے عادات سے ہے اور عادات سے اسلام کبھی منع نہیں کرتا. اور کون سا انسان جب جا کے ایک دوسرے سے گلے مل لیا تو معانقہ کر لیا تو کون سا بڑا گناہ ہوتا. میں تو بولتا ہوں جسم سے جسم لگا تو دل سے دل بھی لگتا ہے الحمدللہ دل بھی صاف ہو جاتا. لہٰذا معانقہ کرنے کو حرام نہیں بول سکتے. لیکن البتہ امام احمد یہ بات بتائے دیکھو گہری بات ہے. امام احمد فرماتے ہیں عید کے دن میں آگے بڑھ کر کسی سے معانقہ تو نہیں کرتا ایسا مبارکبادی بھی نہیں دیتا. اگر انہیں آگے بڑھ کے میرے پاس آیا تو میں اسے روکتا بھی نہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی. عید کے دن میں آگے بڑھ کر کسی کو مبارکبادی نہیں دیتا. اگر انہیں دیا تو روکتا بھی. یہ اصل میں ہے. تو مصافحہ معانقہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ خصوصاً میں توجہ دلاتا ہوں اس کا عورت جو ہوتی ہے وہ عید کے دن خوشی میں جو ہے کس میں رہنا مطلب ہم بتائیں نا ایک کنٹرول میں رہنا اور شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے. اب ایک عورت کس سے ملاقات کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے شوہر باپ چاچا طیبہ اور کون بھانجا بھتیجا بیٹا بھائی رضائی بھائی داماد ساس سے مل سکتا. تو یہ مقام ہم آپ کو بتائے جو جائز ہیں. ورنہ تو خالہ کی بیٹی چاچا کی بیٹی السلام علیکم ملے تھی نا السلام علیکم نہیں ہے. اجنبی مطلب جو غیر محرم ہیں اس سے عورت کا ملاقات کرنا جائز نہیں ہے. جیٹ سے السلام علیکم بھیا نہیں کرنا. جیٹ دیور نہیں ہے. ہمارے رشتے کی خواتین میرے سے ملنے ایک مرتبہ آئی میں بس ایسا کیا دور اس کے بعد سے پورا خاندان دور ہو گیا اور ہمارے سے ملنے کوئی بھی نہیں آتا. نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں کسی اجنبی عورت سے نہیں لگا. اتنی پاکیزہ زندگی گزارے. تو خالہ کے بیٹیاں خالہ کا بیٹا چچا کا بیٹا طیبہ کا بیٹا کزن بول کو ہماری پوری عورتیں غیر محرم مردوں سے ملاقات کرتی ہیں. نہیں جائز نہیں. اگر آپ کے کرے سمجھ جاؤ اگر لگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر غیر محرم کو تمہارا ہاتھ لگا بہتر یہ ہے کہ ایک راٹ اٹھا کو جہنم میں گرم کر کو تمہارے جسم میں داخل کر ڈالنا. داغے تو کیا ہوں گا حال. لہٰذا اس طریقے سے آپ لوگ یہ سنتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اپنے گھروں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنے بیٹیوں کو مطلب نامحرم سے مت ملاؤ. جسے ہم بتائیں ان سے ملنا ان کے علاوہ کسی سے نہیں ملنا. ملاقات نہیں کر سکتے آپ. خالی بول سکتے عید مبارک. لیکن آج کل وہ بھی ہے عید مبارک لوگ زبان سے بولتے تھے اور ماشاءاللہ آ کے ملتے تھے. آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے. واٹس کیسا نہیں کیسا ہاں خالہ نہیں مطلب بڑے ہیں وہ. نہیں مطلب آپ کی بہن کے نہیں مل سکتے. امی خالہ بولتے نہیں اسے بڑی خالہ نہیں مطلب خالہ میں بڑی بہن.
نہیں ملتی. ہاں تو ہم جو بتائیں نا اتنا ملنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتے. ہاں ہمارے پاس بولتے سالی آدھی گھر والی. ہاں اس میں جا کے نعوذ باللہ وہ جیجو سے ملنے کو، اس کے جوتے چھپا لے کو، اور اس کے یہ کر لے کو، کیا سے بھی نہیں کرنا. میں تو بہت برا سمجھتا ہوں اسے، اچھا بھی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے سے سکون نہیں ملتا. عید کا یاد رکھو، عید کا مزہ اس وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وہ عید میں کہاں تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آئے سمجھ جاؤ، عید کا مزہ کرکرا ہو جاتا. ہمیں اللہ اور رسول کی بات ماننا، تبھی کیا ہوتا ہے عید کی خوشی ماشاءاللہ مکمل طور پر ملتی. اگر ہمیں نافرمانی کرے، کچھ بھی کرے، چلے جاتا موقع. اچھا عید کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم بولنا چاہیے. آپ لوگ عورت ہے تو ایک دوسرے سے گلے مل سکتے کیا بھی نہیں. عید کے دن خوش خوش رہنا. ٹینشن آگا، لڑائی ہوگی، چھوٹی چھوٹی بات کو بچوں کو سنبھالنے نہیں ہو رہا، تمہیں سنبھال لے، نہیں رہتا، آرام سے خوشی سے رہو. شوہر کا پورا ساتھ دو، بھائی کا پورا ساتھ دو، خوش رہو، مگر شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو. ایک بات، عید کے دن ہمیں نمازیں چھوڑ دیتے، نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ عید کے دن نماز ظہر نہیں پڑھے سمجھ جاؤ، مطلب یہ ہوا کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں قبولیت کے اعمال کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے بعد بھی نیکی کرتا ہوں. تو عید کے دن آپ نماز کی پابندی ضرور کرو. گھر میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء تھکے رہو تو کیا، فرض نماز تو پڑھ لینا، سنت نہیں پڑھے لیکن سنت پڑھنا اچھا ہے. یہ ہے عید گزارنا. عید کے بعد کیا ہے، آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کام بہت رہتا ہے، اتنا کام رہتا ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. میٹھا پکاؤ، یہ کرو وہ کرو، کھانا پینا، لیکن آرام بھی کر سکتے. اور جو لوگ بھی آتے ہر ایک مبارکبادی پیش کر سکتے. لیکن کیا ہے، عید کی مبارکبادی سامنے جا کے بولنا اچھا ہے. یہ گونگے میسیج ہے مجھے تو کیا ابھی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. عید مبارک کا تو بولے تو اچھا فائدہ ہوتا نا اس کا، انسان کے مطلب دماغ پہ، اس کے ہارمونس پہ. اب یہ گونگا میسیج بھیجے تو کون پڑھا نہیں پڑھا ایسے سے رہتا اس میں. شیطان سب سے بڑا کام کرتا اس وقت کیا کرتا ہے، 15 منٹ اذان. شیطان کیا کرتا ہے، آ کر کے برابر یہ دشمنان اسلام عید کے دن نئی فلم نکالتے. اب وہ دیکھنے کے واسطے پورے مرداں عورتاں پورے جاتے. اللہ اکبر. مجھے جب بولا نا ہماری عید میں غیر مسلموں کی عید میں فرق رہنا، ہم ان کی عیدوں کا ہمارے اوپر کیا نہیں ہونا، اثر نہیں ہونا، نافرمانی نہیں کرنا. نافرمانی کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. عید کے دن اچھا کھانا، اچھا پینا، عبادت بھی کرنا، خوش خوش رہنا، غیبت، چغل خوری. اور شیطان کیا کرتا، پرانے فیلاں کھولتا عید کے دن. لڑائی ہو کر رہتی نا، ایسا فلاں ایسا. اور بعض لوگوں میں دیکھتے ہیں، مردوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ شوہر سے بھی عید کے دن خاص طور پر قبرستان جاتے ہیں، بدعت ہے. دوسرے دن چلے جاؤ مگر عید کے دن نہیں جانا چاہیے. تو عید کے کچھ احکام مسائل ہوئے. لیکن ایک بات ہے، وہ شاید اس کی طرف توجہ دلائیں گے. عید کی نماز پڑھ لیتے نا، پڑھ کر آنے کے بعد گھر میں 2 رکعت پڑھ لینا. حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب عیدگاہ سے لوٹتے تو اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتے. آپ لوگ نہیں پڑھتے، اب تک پڑھے ہیں کیا؟ ہاں 2 رکعت نماز پڑھو. خوشی کے موقع پر اپنے رب کو جتنا یاد کرتے کہ اللہ ماشاءاللہ اتنی خوشی دیتا. گھروں میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھنا، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو یہ عید کے دن شانٹس دیکھنا، گانے، میوزک، غیر محرموں سے ملاقات، یہ ٹی وی قبلہ بدل جاتا، ٹی وی آن ہو جاتی، ختم، رمضان چلے گا. ٹی وی کا قبلہ بدل جاتا ہے، سب شروع ہو جاتا ہے بے پردگی. عید کے موقع پر الحمدللہ اگر ماں باپ اگر جو ہے زندہ ہیں تو ان کے پاس بھی جانا چاہیے. اور شوہر کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نانی کے دادی گھر لے جائے. اور عید کے موقع آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، عید کے موقع پر رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرو. جتنے لوگ ٹوٹ گئے ہیں، خالہ کی بیٹی بات نہیں کرتی، چچا کی بیٹی بات نہیں کرتی، ماموں کی ہمارے سے ناراض ہو گئے، نہیں، عید کے دن جا کر ماشاءاللہ ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھو، جو آدمی رشتہ داری کو نہیں جوڑتا اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنا بہت مشکل ہے. حدیث سنے ہیں نا، ایک طرف رشتہ داری، دوسری طرف امانت داری کھڑی ہو جاتی ہے. ان دونوں کو جو بھی جوڑ کر رہتے، رشتہ داری جوڑ کر رہتا، امانت دار رہتا، اس کے لیے گزرنا ماشاءاللہ بجلی کی طرح گزر جائے گا. لیکن جو خیانت کرتا، رشتے کو توڑتا، وہ کبھی نہیں جا سکتا پل صراط کے اوپر سے. لہٰذا یہ رشتہ داری کو جوڑنا بہت ضروری ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے. رشتہ داروں کو جوڑنا، لڑ لینا نہیں چھوٹی چھوٹی چیز کے واسطے. ہاں ایسا
ہاں جو ہے نا رشتے داری میں نبھاتے لیکن دن میں یہ بولنے والے لوگ ساتھ جڑ کے رہ سکتے ہیں، کیسا ان کے ساتھ جڑ کے رہو بھیا، ان کے ساتھ جڑ کر رہنا بولے تو ان کے ساتھ رہ سکتے آپ، کھانا پینا کر سکتے، مگر شرک میں بدعت میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ ان کو بولتے ہیں چلو جا کر ان کی درگاہ کو تو نہیں جا سکتے. ہاں مطلب کیا ہے ان سے رشتہ دار جوڑنا. اب بدعتی کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ توڑ لو، مطلب یہ سمجھ سے دیکھیے اب میرے نانی کے گھر میں فل ہے کیا ہے خبر پرستی کچھ ہے تو کیا نانی سے رشتہ توڑ لوں گا میں؟ نانی خالہ ماموں چاچا تائیوا سب رہتا چھو، لیکن رشتہ داری رکھ لینا اور رشتے کے ذریعے ان کو سدھارنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. ہم لوگ نہیں رشتہ توڑ لگا تم بدعتی تمہیں سے وہاں ہوگا نہیں، باخدا جانا سب کو رشتہ داری جوڑنا توڑنا نہیں کبھی بھی. یہ مطلب عید آتی ہے اسی کے واسطے. اب عیدی کا مسئلہ ایک آتا ہے، دینا نہیں دینا دے سکتے، شوہر بیوی کو بھرپور دے جتنا چاہے اڑائے، اس لیے کہ آج کل کیا ہے شوہر بیویوں پر خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے، کتنا دینا سننا کتنا پینا تو بھی عورت کو ذرا بھی بچ جاتا نہیں کرتے. شوہر بولتا ہے تو اب اسے کیا کرنا، میں تو بولتا اس معاملے میں شوہر کو کیا کرنا، اسے یہ سمجھنا چاہیے میں جو پیسہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں نا وہ دنیا کا سب سے بہترین پیسہ ہے. اللہ کے نبی حدیث میں بتائے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے بندہ جب خرچ کرتا نا اسے اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے. میں اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کر رہا ہوں ان کو بانگڑیاں لے کے دے رہا ہوں، چپلاں لے کے دے رہا ہوں، ٹوپیاں لے کے دے رہا ہوں، ساڑیاں لے کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ملے گا مجھے؟ ثواب ملے گا. تو اگر ثواب کی حیثیت سے رکھا اور پہلا جو بولا افضل پیسہ ہے اگر یہ کرا تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شوہر یا بھائی جو ہے مطلب اس میں ٹینشن میں نہیں آئے گا. تو اس طریقے سے عید کے متعلق کچھ باتیں تھیں. رمضان میں ختم ہوا تو سوچے ہم عید کے بارے میں گفتگو کریں. تو ہمارے عید کیا ہونا ہر طرح کی مخالفت سے پاک ہونا چاہیے. جہاں تک ہو سکے آپ لوگ خوشی میں رہو، مگر خوشی میں کیا نہیں کرنا، حرام کام نہیں کرنا اور شریعت کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرنا. اور جب عید کے دن آپ اپنے ماں سے کسی سے ملنے جاتے اس وقت بھی پردے کا لحاظ کرنا، خوشبو لگا کے نہیں جانا. عیدی بھی اچھا دے سکتے، کیا بھی حرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدیہ قبول کرتے بھی تھے دیتے بھی تھے. ہمارے پاس خالی بعض لوگ عیدی میں ون وے رہتا. شکریہ ڈبل دینا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ و یصیب علیہا. اللہ کے نبی بدلہ دیتے تھے خوب، تو کیا بھی حرج نہیں ہے. اور تقسیم کرو ان کو 50 روپے. ہمارے رشتہ داروں میں دیکھتے ماشاءاللہ ہماری بہن سب سفید قبر میں نامہ لکھ لے گا الحمدللہ سب کو لگے دے دیکھو تمہارا یہ تمہارا یہ. چھوٹی بچی 1 سال کی ہے اسے بھی دیتے، خوشی کا موقع ہے. تو بہرحال عید کے دن خوش رہنا عبادت ہے، عادت ہے، عبادت ہے. عید کے دن خوش رہنا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو خوش رکھنا، ایک مومن کو خوش کرنا ماشاءاللہ یہ بھی سب سے افضل کام ہے دنیا کا. لہٰذا آپ لوگ چڑچڑائے بغیر گھر میں عید اچھا گزارو، یہ کرو کام کرو، عید کی خوشی پوری طرح اٹھاؤ. اور عید کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے بتائے. شوال کے اسے کیا بولتے ہیں؟ سرپوش کے روزے بولتے کیا؟ ہاں سرپوش کے روزے بولتے اسے. 6 روزے. اور 6 روزے کئی کو رکھتے دیکھو. ایک نیکی کا بدلہ 10. 30 کو اگر انٹو کرے تو 10 سے کتنا ہوتا؟ 30 کو اگر 10 سے 10 انٹ کر دو 300 ہوتا. یہ 6 کرے تو 60 ہوتا. 360 دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ 360 دن ہے نا. تو اگر رمضان کے بعد وہ سرپوش کے اگر وہ روزے رکھے شوال کے الحمدللہ آپ کو 300 سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا. چھوڑ کو رکھنا ہے کیا؟ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دوسرے دن مت رکھو اس لیے کہ امی گھر جاتے آپ لوگ. اس کے بعد جو ہے آپ چھوڑ کے رکھو، لیکن ترتیب سے رکھ لے تو اچھا. کیا ہوتا چونکہ رمضان کے روزے رکھوا رہے تھے اس لیے معلوم ہوتا نہیں، وہ بیچ میں کھا پی کو رہتے نا نہیں ہوتا. اور ایک بات کو بتاتا ہوں دیکھو، یہ شوال کے نفل روزے اسلام اسے فرض نہیں کریا، اس کے لیے کیا کہا جائز قرار دیا. اب میرے لیے آپ کے لیے روزہ رکھنا کیوں آسان ہے بولو؟ نہیں ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھنا کیوں آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. آپ بول سکتے ہیں اس کا جواب؟ ہاں کیسا؟ نہیں رمضان کے روزے میرے اور آپ کے لیے آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ اللہ آسان کرا. دوسری بات اس میں یہ ہے سارے لوگ روزہ رکھے ہیں بلکہ سائیکالوجی میں ہے مجھے اس لیے آسان ہے. اگر دوسرے وقت میں انہیں کھاتا ہے نا میں کہیں نہیں کھانا بھاری پڑتا ہے انسان کو سوچتا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر روزے قرار دیا. نہیں انہیں نہیں کھا رہے میں بھی نہیں کھانا.
اب چھوٹے بچوں کو سب دیکھتے رہو کہتے تربوز لے لے امی روزہ توڑا تو میں کہتے ہوتا ویسا، لیکن نہیں، نفل روزے بھاری پڑتے انسان، مہینے میں 4 روزے رکھتے ہیں. ہاں 13 14 15 یا 20 کے روزے، تو آپ لوگ شوال کے روزے بھی پابندی کرو، ایسا رکھنا چاہیے انشاءاللہ. آسان ہو جائے. تو کچھ چھوٹی کیا اس میں عید کے بارے میں کچھ باتیں چھوٹی پوری آ گئی. ہاں ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ کے گھر کو جانا ایک ہی چیز کا ہے تو وہ راستے واپس آ جانا، دوسرے سے نہیں جانا پلٹ کے چپکے 2.5 کلومیٹر. اچھا کئی کو ایسا کرتا ہے، اس کا کیا ہے علماء بتاتے ہیں ویسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہماری اتحاد کو ہمیں بتا دے، دیکھو ماشاءاللہ ہمارے اندر اتحاد کیسا ہے. بعض علماء یہ بتاتے ہیں جس راستے سے جا کر دوسرا سے واپس آتے ہیں نا، وہ راستے بندے کے دن بندے کے لیے قیامت میں گواہی دیتے کہتے ہیں بندے یہاں سے گئے ہیں ایسا. تو وقت کی پابندی کرو، اور عورتوں کو نکلنا مرے تو ڈومیسٹک فلائٹ کی طرح 2 گھنٹے پہلے بولنا. اگر 7 بجے نماز کے تو 3 بجے اٹھانا، تب بھی وہ 6:55 کو جاتے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا وہ ہوگا، پہلے اسے نہلانا یہ کرنا. رمضان کے دن کام بانٹ لو آپ، شوہر بھی کام کرنا، بڑے بچے بھی سنبھال لینا، جلدی جلدی کر لیے. ماشاءاللہ عید کی نماز سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے عیدگاہ پہنچ جانا. آپ اس دن دیر سے نکلو، تم نہ نکلنے ہوتا نہیں، کیا تمہیں کام کرتے ہیں کیا، جاتے چھٹیوں پر لوگ شوہر بھی لڑ لیتے. جیسا کو عید کے دن لڑائی کا ماحول نہیں ہونا گھروں میں، اس بات کی آپ لوگ توجہ دو. لے جا کے چھوڑ ڈالے امی کے گھر میں، 1-2 دن لیٹ جائے کوئی حرج نہیں. انسان کیا کرنا، چھوٹ کا معاملہ کرنا، نرم کا معاملہ کرنا. آپ نے تو کیا کہا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو کیا کرے، اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرے. میں اپنی بیوی میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اور ایک بات بھی ہے، رمضان کے عید کے موقع پر ہم لوگ بعض لوگ گانے سنتے ہیں، شارٹس دیکھ لے کر رہتے ہیں، میوزک سنتے نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. اس موقع پر 2 انصاری بچیاں آ کر جو ہے دف سمجھتے نا، دف کا تو باجے سے کرا تھا، وہ بجا کر اشعار پڑھنے لگی. ابو بکر نے روکا. ابو بکر بولتے نہیں روکو، چھوڑو پڑھنے دو پڑھ لے کو اشعار آئے. ایک شعر آیا اس میں، ہمارا نبی غیب جانتا ہے، اللہ کے نبی روک ڈالو بس، یہ شعر پڑھو دوسرا پڑھو. تو اس طریقے سے مطلب شوہر بیوی شوہر کے لیے، گھر والوں کے لیے وقت دینا چاہیے. اور آپ کو بتاتا ہوں، یہ عید کے دن زیادہ موبائل میں آپ اپنا وقت مت گزارو. اس میں کیا ہوتا ہے، ذرا ڈاؤن لوڈ کر دو، ذرا وقت بھیجتا ہوں، اس میں نقصان ہوتا ہے. بچے شوہر آپ کی محبت کے اور آپ کے حسن سلوک کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا، یہ مطلب جنگ کی مشق کرتے تھے. جنگ کی مشق کرتے نا، تیر مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس زمانے کی تھا وہ تیر اندازی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ، میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں. کیا دیکھنا چاہتی ہوں، جنگی مشق. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے کتنا اچھا سلوک کرتے تھے. بولا آ کر پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئی پیچھے. کون؟ عائشہ. اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور پیچھے سے کھڑے کو دیکھتی ہیں. اچھا اللہ کے نبی پوچھتے ہوگا؟ نہیں ہوا. اپنی بیوی کی خاطر ماشاءاللہ جب تک دل نہیں بھرا دکھاتے یہ رہے. اس سے معلوم ہوا اپنے بیوی بچوں کو عید کے موقع پر خوش کرنا، یہ اللہ کا یہ کام ہے، یہ جو کام ہے اللہ کے بعد اجر و ثواب ہے اس. اللہ کے نبی اتنا خیال کرتے تھے اپنی بیویوں کا، سب کا آرام کا. تو لہٰذا عید کے دن گھر میں گڑبڑ کا ماحول، چوری کا ماحول، یہ وہ آوازاں خالی شروع ہو جاتا نہیں. سکون سے رہیے آپ اپنے گھر میں، آرام سے عبادت کرو، نماز کی پابندی کرو. بہرحال اور باتیں ہو سکتی ہیں، شاید عید کے موقع پر اتنی زیادہ گفتگو کبھی زندگی میں نہیں کیا میں، آج اتنے باتیں بتایا میں. کیا؟ ہاں تکبیر پڑھنا کب ہے، وہ عید کے دن جو نماز فجر کا یہ ہوتا نا، نماز فجر کے بعد سے پڑھنا. مرد تو شاید اپنے آپ کو سنا جیسا پڑھ لینا، عورتیں بھی اتنا پڑھ لینا، اپنے علاقے میں رہتے ہیں نا جو عورتوں کا حصہ ہے اسے بیٹھ کے پڑھ لینا چاہیے. ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں. کب؟ بقرعید میں جا سکتے، کیا ابھی حرج نہیں ہے. کس میں؟ جا سکتے. جو لوگ یہ بولتے ہیں نہیں تمہیں مطلب جو ہے تو یہ وہ بقرے کیا ہے، جانور کاٹ کو اس کی تلی میں تو کلیجی کھانا ضروری کیا بھی نہیں ہے. آگے جا سکتے انسان، اس لیے کہ کوئی شوگر کا بیمار رہتا ہے، کچھ بھی رہتا ہے، انہیں گئے بغیر کا تو ہاتھ ہزارنا شروع ہو جاتے ہیں، سب رہتا نا وہ. تو اسی لیے بعض خواتین کو دیکھتے ہیں بچوں کو جاتے وقت بسکٹ لے آتے، اس لیے کہ کیا 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ رہتا، بچے صبح ہی بیٹھتے نہیں.
اور یہ عید کے دن ہم نا سحری کے بعد سو آدھا سے آتے ہی سو جاتے بعض لوگ. تھوڑی دیر سونے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ رات بھر جگ کر رہتے ہیں نا، صبح میں نہیں سوئے تو چکر شروع ہو جاتی ہے، ذرا ایسا ہوتا ہے. حرج کافی نہیں ہے. بقرعید میں کھائے بغیر جانا بہتر ہے. اگر کوئی کھا کر چلا گیا تو گنہگار نہیں ہوتا. شریعت آسانی دیتی ہے. یا علماء کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو گہرا علم نہیں رہتا، ایک چیز پڑھ لے وہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالتے. یہ مسئلہ ہوتا نہیں ہے، پوری چیز جان کر آنا. میں آنے سے پہلے پورا دیکھ لیا، تیاری تو نہیں کری میں، لیکن پوری چیزیں دیکھ کر آیا میں، فلاں فلاں ایسا ہے بھائی.